کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت جو کہ 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم ہے، اس کی پہلی آیت الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس کے بعد حروف مقطعات میں سے الف لام را۔ کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، الیک لتخرج، تمہاری طرف، لتخرج تاکہ تم نکالو، تخرج الناس من الظلمات، تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالو، انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکالو، اور کس طرف نکالو؟ الی النور، اجالے کی طرف نکالو، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے حکم سے الی صراط، اس کے راستے کی طرف نکالو جو عزیز الحمید، عزت والا، جو سب خوبیوں والا، اس کے راستے کی طرف لوگوں کو نکالو، اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لوگوں کو لاؤ۔ سورہ ابراہیم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کی یہ آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور اس کے بعد والی آیت مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 52 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 سے 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقع اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مزید یہ مضامین بیان ہوئے، کفار کی مذمت بیان کی گئی، کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے امن، رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی ہیں وہ بیان کی گئی۔ ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی، اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورہ ابراہیم کے اپنے سے ماقابل سورۃ رعد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ رعد میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس صورت کو نازل کیا گیا۔ تو پہلی جو ہم نے اس کی آیت مبارکہ سنی ہے، اس میں پہلا لفظ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ایک کتاب ہے جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، اور حکمت یہ ہے نازل کرنے کی کہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف، اور
اس اللہ کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لو جو عزت والا ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دین حق کی راہ ایک ہے اور کفر و گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم سے لوگوں کو ظلمت کفر سے نکالتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی شخص صرف قرآن سے یعنی بغیر حضور کے واسطے سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ کوئی کہہ رہے میں ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے ترجمہ سن کے میں خود ہدایت پا جاؤں بغیر حضور کے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس دور میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ بس صرف قرآن، اہل قرآن کہلاتے ہیں کہ جو قرآن میں حکم کا وہ مانیں گے، اس کے علاوہ بیچ کا وہ کسی کے نہیں مانیں گے۔ یعنی معاذ اللہ حضور نے جو حدیثیں بیان کی اس کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے، بس صرف قرآن حضور کے بتائے بغیر یا ان کے سمجھائے بغیر، صحابہ بھی حضور سے سمجھتے تھے، حالانکہ ان کی زبان تو عربی تھی، عربی میں نازل ہوا، اپنی زبان کو سمجھتے تھے۔ اب کوئی کتاب اردو میں ہو تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہماری زبان ہے اردو۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، صحابہ کی زبان بھی عربی تھی، اس کے باوجود صحابہ حضور سے باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جو آیات نازل ہوتی تھی صحابہ کرام حضور سے اس کے سیکھتے تھے باقاعدہ، کیونکہ ہر آیت کا پورا وہ کنٹیکسٹ کیا ہے، کس تناظر میں نازل ہوئی ہے، وہ کیا اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ پھر حضور ان کو تفصیل بتاتے تھے، تو پھر ان کی سمجھ میں آتا تھا۔ جب صحابہ کو بھی ضرورت ہے قرآن پاک سمجھنے کی حضور کی بارگاہ سے، تو پھر آج کل کے دور کے لوگ کس کھاتے میں ہیں، ہماری تو زبان بھی نہیں عربی، تو اس لیے حضور کے واسطے کے بغیر قرآن سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر ڈائریکٹ کے چکر میں پڑے گا وہ کسی اور راستے پہ جا نکلے گا۔ نور ہدایت کا ذریعہ صرف حضور کی ذات مبارکہ ہے، اس کے علاوہ ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور کے سمجھانے سے، بلکہ ہمیں تو قرآن واسطہ نا تفسیریں بھی سمجھ نہیں آتی، ہم اتنے چونکہ علم نہیں ہے، اس لیے جو آگے علماء کرام ہیں انہوں نے اور اس کو ایزی کیا اور ایزی کیا اور ایزی کیا، آسان کیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جو قرآن پاک کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر بیان کی، اس میں بھی چونکہ کچھ عالمانہ انداز تھا، کچھ الفاظ مشکل تھے، اس کو اس دور کے مطابق اور آسان کیا گیا کہ موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں بھی قرآن کا ترجمہ تفسیر، اس تفسیر کو اور سہل کر کے دعوت اسلامی کا ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، انہوں نے شائع کیا، اور مفتی قاسم صاحب انہوں نے اس کو آسان کیا، اعلیٰ حضرت کے ہی ترجمے کو تفسیر کو اور آسان کیا عام لوگوں کی زبان میں تاکہ سمجھ سکیں، اور مشکل الفاظ ہیں یا جو دیگر بہت ساری چیزیں ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ سکیں۔ ادروائز ڈائریکٹ کو کہے کہ میں صرف ترجمہ یا کوئی ایک ہی تفسیر پڑھ کے میں سارا قرآن سمجھ جاؤں گا تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن احکامات پر عمل کرنے، اسے